ایک یہودی بچے نے یورپ کے اندر 6000 سے زائد لوگوں کو مسلمان کر دیا اور پھر افریقہ جا کر لاکھوں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ آج اسی بچے کی حیرت انگیز ایمان افروز سٹوری ہم سننے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس سٹوری کو مکمل سننا ہے، کیونکہ اس سٹوری سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے اس بچے کی ایمان افروز سٹوری سنتے ہیں۔ یہ فرانس میں رہنے والے یہودی لڑکے کی ایک سچی کہانی ہے۔ فرانس میں ایک بوڑھے آدمی کی دکان تھی۔ اس بوڑھے شخص کا تعلق ترکی سے تھا اور اس کا نام تھا شیخ ابراہیم۔ اس کی گروسری یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی دکان تھی اور اکثر لوگ وہاں خریداری کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ جس بلڈنگ میں یہ دکان تھی اس بلڈنگ میں ایک یہودی فیملی بھی رہتی تھی۔ اس فیملی میں ایک 10 سالہ یہودی لڑکا بھی رہتا تھا جس کا نام جیک تھا۔ وہ اکثر اس دکان سے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ وہ جب بھی اس بوڑھے مسلمان کی دکان پر خریداری کے لیے جاتا تو چپکے سے چاکلیٹ چوری کر لیتا تھا اور اسے سامان میں چھپا لیتا تھا۔ حالانکہ اس بوڑھے مسلمان دکاندار کو پتہ چل جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہتا اور مسکرا کر یہودی لڑکے کو دیکھتا۔ ایک بار وہ یہودی لڑکا دکان پر آیا۔ اس نے کچھ چیزیں خریدی لیکن اس نے چاکلیٹ چوری نہیں کی۔ جب وہ دکان سے جانے لگا، مسلمان دکاندار نے کہا، تم ہمیشہ چاکلیٹ چوری کرتے ہو، آج لگتا ہے چاکلیٹ چوری کرنا بھول گئے۔ یہ سن کر یہودی لڑکے کو بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ لڑکا تھوڑا ڈر گیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ یہ سب جانتے تھے؟ مسلمان دکاندار نے کہا، ہاں میں جانتا تھا۔ یہودی لڑکے نے پوچھا، اب آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا آپ پولیس کو بتائیں گے یا پھر اس کے بارے میں میرے ماں باپ کو بتائیں گے؟ مسلمان دکاندار نے کہا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ مسلمان دکاندار نے کہا، آج کے بعد آپ میری دکان سے یا کہیں اور سے بھی کوئی بھی چیز چوری نہیں کرو گے۔ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اس یہودی لڑکے نے چوری نہ کرنے کا وعدہ کر لیا۔ مسلمان دکاندار نے کہا، میں تمہیں ڈیلی چاکلیٹ دوں گا، تمہیں چاکلیٹ چوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ لڑکا اس مسلمان دکاندار کے اخلاق سے بہت خوش ہوا۔ اب وہ لڑکا روز اس دکان پر آتا، گھر کا سامان خریدتا، چاکلیٹ لیتا اور اس دکاندار سے باتیں کرتا رہتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وہ لڑکا جوان ہو گیا۔ یوروپ کا جیسا کلچر ہے، بچے جب جوان ہوتے ہیں تو انہیں اپنا خرچہ خود اٹھانا ہوتا ہے اور اپنی مشکلات کا خود سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی اس یہودی لڑکے کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کو کوئی بھی پریشانی ہوتی وہ اس مسلمان بوڑھے دکاندار کے پاس آتا اور اسے اپنی پریشانی کے متعلق بتاتا، اور مسلمان دکاندار ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتا، اسے تسلی دیتا۔ ایک دن وہ لڑکا بہت پریشان تھا اور اس مسلمان کے پاس آ کر اسے بتانے لگا تو وہ بوڑھا مسلمان اٹھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک کتاب لے کر آیا اور اس لڑکے سے کہا، اس کتاب کا کوئی بھی صفحہ کھولو۔ جیک نے ایک صفحہ کھولا۔ اس مسلمان نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ 2 صفحے پڑھی اور پھر جو کچھ بھی پڑھا اس کی تفصیل اس لڑکے کو سمجھائی اور پھر اس یہودی لڑکے کو اس کی پریشانی کا حل بتانے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا حیران تھا کہ یہ کتاب کیا ہے اور اس نے 2 صفحے کیوں پڑھی۔ اس کو اس وقت یہ بات سمجھ نہ آئی۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن جیک دکان پر آیا لیکن وہ بوڑھا مسلمان دکان پر نہ تھا۔ جیک نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بوڑھا مسلمان بیمار ہو گیا تھا، اب وہ مر چکا ہے۔ یہ سن کر جیک اس مسلمان کے گھر گیا تاکہ اس کے بیٹوں کی تعزیت کرے اور اس کے لیے دعا کرے۔ جب وہ بوڑھے مسلمان کے بیٹوں سے ملنے ان کے گھر گیا تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابو نے یہ کتاب دی ہے اور کہا تھا کہ یہ کتاب جیک کو دے دینا، یہ میری طرف سے اس کے لیے تحفہ ہے۔ اور وہ کتاب قرآن مجید تھی۔ جیک قرآن کو لے کر گھر آیا اور اسے الماری میں رکھ دیا۔ اب جیک کو جب بھی پریشانی ہوتی اس بوڑھے مسلمان کی یاد آتی اور اسے وہ واقعہ بھی یاد آتا کہ کیسے اس نے قرآن مجید کو کھول کر پڑھا اور پھر پریشانی کا حل بتایا۔ اس نے قرآن کو کھول کر دیکھا لیکن وہ عربی میں تھا اور جیک کو عربی نہیں آتی تھی۔ اس نے سوچا اسے کسی مسلمان کے پاس جا کر اسے پڑھنا چاہیے اور وہ کسی مسلمان کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ انڈونیشیا کے ایک مسلمان سے ملا جس کو عربی اور فرینچ آتی تھی۔ اس نے کہا، میں یہ 2 صفحے پڑھنا چاہتا ہوں، تم کوئی سی بھی 2 صفحے پڑھو اور اس کا مطلب مجھے سمجھا دو۔ اس مسلمان نے قرآن مجید کے 2 صفحے پڑھے اور اس کا ترجمہ اسے بتایا۔ جیسے ہی جیک نے ترجمہ سنا وہ رونے لگا کیونکہ اسے اپنی پریشانی کا حل مل چکا تھا۔ جیک حیران تھا کہ یہ کیسی کتاب ہے،
कि 2 सफ़े पढ़ने से आपको परेशानी का हल मिल जाता है। जैक ने उस मुसलमान से पूछा, ये किताब किसने लिखी है? उस मुसलमान ने जवाब दिया, ये अल्लाह की किताब है, इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा। अल्लाह ने ये किताब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। ये तमाम मुसलमानों और इंसानों के लिए रहनुमाई की किताब है। जैक को महसूस हुआ जैसे उसकी तमाम परेशानियों का हल किताब में मौजूद है। जैक ने पूछा, वो कैसे मुसलमान बन सकता है? उस मुसलमान ने उसे बताया कि वो कलमा शहादत पढ़े और दिल से ईमान ले आए, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो वो मुसलमान बन जाएगा। जैक ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जैक ने जब इस्लाम को कबूल किया तब उसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। उसने अरबी सीखना शुरू किया और इस्लामी तालीमात को हासिल करना शुरू कर दिया और फिर वो इस्लाम का एक दाई बन गया। इसके बाद इस्लाम की तबलीग भी करना शुरू कर दिया। फ्रांस और यूरोप में उसने 6000 लोगों को मुसलमान किया। इसके बाद उसने अफ्रीका का सफ़र किया और अफ्रीका में इस्लाम की तबलीग की। अफ्रीका में भी बहुत से लोगों ने इसके हाथों इस्लाम को कबूल किया। वो अफ्रीका में 30 साल तक इस्लाम की तबलीग करता रहा। 2003 में उसकी वफात हुई। उसकी वजह से लाखों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था। सुभान अल्लाह। इस स्टोरी के अंदर मेरे और आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हम कुरान मजीद को अच्छे तरीके से पढ़ना सीखें, फिर इसका तर्जमा, फिर इस पर अमल, फिर इसको दूसरों तक जितना हो सके पहुँचाएँ। ये कुरान मजीद के बतौर मुसलमान के हमारे ऊपर ये हक़ है कि सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर इसको समझें, फिर इस पर अमल करें और फिर इसको दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान मजीद के ये हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इस बच्चे ने ये 4 हुकूक अदा किए। इसने पढ़ना सीखा, इसको समझा, इस पर अमल किया, दूसरों तक पहुँचाया, तो कितने लाखों लोगों की हिदायत का ये दरिया बना। तो आज भी हिदायत का सरचश्मा कुरान मजीद और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं। कोई हिदायत हासिल करना चाहता है, सीधे रस्ते पर आना चाहता है, तो यही सीधा रास्ता है। इसके अलावा दीगर जितने भी रास्ते हैं वो सीधे तो नहीं हो सकते, गुमराही के रास्ते हो सकते हैं, सीधे रास्ते नहीं हो सकते। अल्लाह ताला मुझे आपको कुरान मजीद को समझने की, इसको सही तरीके से पढ़ने की